ہماری دوسری ویڈیوز کی طرح آج کی ویڈیو بھی ایک سچے واقعے پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو اسپیس سے زمین پر آ گرا تھا۔ ولادیمیر کوماروف رشین فائٹر پائلٹ، ایرو اسپیس انجینئر اور کاسموناٹ تھے جنہیں اسپیس فلائٹ سویوز 1 کا ٹیسٹ پائلٹ چنا گیا تھا۔ وہ اس اسپیس کرافٹ کے اکیلے مسافر تھے۔ اس اسپیس کرافٹ کو سوویت یونین نے لانچ کیا تھا۔ 23 اپریل 1967 کو راکٹ کے لانچ ہوتے ہی ولادیمیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے راکٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خلا میں پہنچ گئے۔ انہوں نے زمین کے 18 چکر بھی لگا لیے اور پورے 27 گھنٹے کا وقت اسپیس میں گزارا اور پھر ان کی زمین پر واپسی کا وقت ہو گیا۔ اس وقت دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، یو ایس اے اور سوویت یونین، جن کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ یہ روایتی جنگ نہیں بلکہ نظریاتی جنگ تھی۔ دونوں سپر پاورز ہر فیلڈ میں سبقت لے جانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جن میں ایک اسپیس بھی تھا کہ کون اپنا جھنڈا پہلے وہاں لہرائے گا، اور سوویت یونین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے کامیاب مشن کو سر انجام دیا۔ یوری گاگارین اسپیس میں جانے والے سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اسپیس میں پہنچ کر زمین کا چکر لگایا اور صحیح سلامت لوٹ آئے۔ اس سے پہلے 1966 میں کمیونسٹ ریولوشن کی 50ویں اینیورسری کے موقع پر سویوز 1 میں ولادیمیر کو اسپیس میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن یہ مشن کامیاب نہ ہو پایا۔ ولادیمیر ایئر فورس کے پائلٹ رہ چکے تھے، اس لیے انہیں 14 نومبر 1964 میں اس مشن کے لیے چنا گیا۔ انہیں 2 افراد کے ساتھ خلائی سفر پر بھیجا گیا اور یہ دنیا کا پہلا خلائی سفر تھا جس میں 1 سے زیادہ لوگ شامل تھے۔ آپ لوگ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس خلائی سفر میں ان لوگوں کے پاس پراپر خلائی سوٹ بھی نہیں تھے اور یہ لوگ 24 گھنٹے زمین کا چکر لگانے کے بعد لینڈ کر گئے تھے۔ یہ سوویت یونین کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ولادیمیر کو پوری دنیا پہچاننے لگی اور انہیں کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ولادیمیر اور یوری گاگارین کو سویوز مشن کے تحت بھیجے جانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر پھر 1967 میں ولادیمیر کو اکیلے ہی خلا میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ یوری گاگارین کو ان کے متبادل کے طور پر رکھا گیا، یعنی اگر ولادیمیر اسپیس میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کی جگہ یوری کو بھیجا جائے گا۔ مشن سے پہلے ہی یوری اور ولادیمیر اسپیس کرافٹ کی تکنیکی خرابی کے بارے میں جان چکے تھے، اسی لیے ولادیمیر نے اپنی وصیت لکھ دی جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر مشن میں ان کی موت ہو جائے تو ان کی آخری رسومات کھلے تابوت میں کی جائیں۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اس مشن میں ان کے مرنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ اس مشن پر جانے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ 23 اپریل 1967 میں اسپیس کرافٹ کو لانچ کر دیا گیا، مگر لانچ ہوتے ہی اس میں کچھ خرابی ہو گئی۔ اسپیس کرافٹ میں 2 سولر پینلز لگائے گئے تھے جو کھل نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے اسپیس کرافٹ کو پوری طرح سے انرجی نہیں مل پا رہی تھی اور اس کا کنٹرول پینل صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ زمین پر موجود کمانڈ سینٹر میں اسپیس سائنٹسٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مشن ناکامی کے قریب ہے اور کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ سویوز 2 کو سویوز 1 کی مدد کے لیے بھیجا جائے تاکہ وہ اسپیس میں پہنچ کر اس کی خرابیاں دور کر سکے، مگر آخر وقت میں اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ اس دن شدید آندھی اور طوفان تھا۔ جب کوئی مدد نہ پہنچی تو ولادیمیر نے اپنے کیپسول کو اسپیس کرافٹ سے الگ کر کے زمین کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے کیپسول میں جو پیراشوٹس لگے ہوئے تھے جن کا کام کیپسول کی سپیڈ کو کم کر کے کامیاب لینڈنگ کروانا تھا، وہ کھل نہ سکے۔ کیپسول ہزاروں کلومیٹر کی سپیڈ سے زمین پر آ گرا اور گرتے ہی ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ولادیمیر بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی ایک عظیم کاسموناٹ کی کہانی
جس نے قوم کے عظیم تر مفاد میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے قرۃ العین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔